ہندسوں میں بٹی زندگی، افسانے اور مختصر کہانیاں، از محمد جمیل اختر۔ چوتھی کہانی، خواب میں لکھی گمشدہ کہانی۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ کہانی گم ہو گئی ہے۔ ابھی مکمل نہیں لکھی تھی، لیکن جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہانی کا کافی حصہ میں لکھ چکا تھا۔ اب سوچتا ہوں تو یاد نہیں آ رہا کہ کہاں رکھ کر بھول گیا ہوں، لیکن اگر پرسکون ہو کر کچھ دیر سوچوں تو شاید مجھے یاد آ جائے کہ میں نے کہاں رکھ کر گم کر دی ہے۔ وہ کہانی شاید کسی انقلابی نوجوان کا قصہ تھا جو بعد میں محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، کچھ ایسا ہی تھا۔ تو کیا وہ نوجوان کامیاب ہو گیا تھا؟ یاد نہیں۔ کہانی میں آگے کیا ہوتا ہے؟ مجھے اپنے تکیے کے نیچے دیکھنا ہوگا۔ میں عموماً کہانیاں لکھ کر یہاں رکھ دیتا ہوں۔ یہ دیکھو کچھ صفحات پڑے ہیں، لیکن یہ تو چند مضامین ہیں جن کے عنوان یوں ہیں: کیپٹلزم کی برائیاں، غریب مزدوروں کے حقوق، انقلاب۔ ہاں ہاں، یہ سارے مضامین اسی نوجوان کی کہانی کے سلسلے میں لکھے اور پڑھے تھے، لیکن وہ کہانی کہاں ہے؟ صاحب جی کچھ مدد کر دیں، صبح سے بھوکی ہوں۔ ایک فقیرنی نے گلی کی طرف کھلتی کھڑکی سے جھانک کر کہا۔ معاف کرنا صاحب جی، قسم سے بہت بھوک لگی ہے۔ معاف کرنا، میں کسی الجھن کا شکار ہوں۔ میرا کچھ سامان گم ہو گیا ہے، وہ ڈھونڈنا ہے، تم پھر کسی وقت آ جانا۔ صاحب بھوک ابھی لگی ہے، فقیرنی نے کہا۔ یہ لو 10 روپے اور باہر سے کھانا کھا لو۔ میں نے کھڑکی کی سلاخوں سے 10 روپے کا نوٹ اسے تھمایا۔ نوٹ تلاش کرتے ہوئے کوٹ کی اندرونی جیب سے چند کاغذ بھی میرے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ اوہ، یہ کیا؟ یہ کاغذ تو اسی کہانی ہی کا حصہ ہیں، کیونکہ ان پر بھی اسی انقلابی نوجوان کی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ کہانی گم ہو جائے تو اسے جوڑنا کتنا مشکل کام ہے۔ اب یہ کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھے چند پیراگراف میں ایک ترتیب میں یہاں لکھ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہانی کا کوئی سرا مل جائے۔ پیراگراف نمبر 1: گپ اندھیری رات میں سڑک کنارے گاڑی گزر رہی تھی اور دور چار دیواری کے اندر ایک بلب جل رہا تھا۔ یہ گرمیوں کے دن تھے اور اس صحرائی علاقے میں لوگ ان گرم راتوں میں صحن میں چارپائیاں بچھا کر سوتے تھے۔ سارا دن جو ریت وہ صحرا میں دیکھتے تھے، یوں گمان ہوتا تھا کہ وہ سارے ذرے رات کو آسمان پر چمکنے لگے ہیں۔ دن میں جن ذروں پر پاؤں رکھنا ممکن نہیں ہوتا تھا، رات کو وہ آسمان پر چمک چمک کر اپنی روشنی سے دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے۔ پیراگراف نمبر 2: سڑک کنارے گاڑی گزر رہی تھی اور چار دیواری کے اندر بلب کے نیچے ایک نوجوان نے باپ کے پاؤں پکڑ رکھے تھے۔ ابا، مجھے شہر جانے دو، میں وکیل بن کر آؤں گا اور وڈیرے کے خلاف مقدمہ لڑوں گا۔ اس نے ہم پر ظلم کیا ہے، ہمارا گھر اور ہماری زمین قبضے میں لے لی ہے۔ اس میں بھائی کا کیا قصور تھا؟ یہی کہ اس نے اس ظلم پر آواز اٹھائی تھی۔ انہیں کتوں کے آگے پھینک دیا گیا۔ کیا ہم کتوں کی خوراک بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ کیسا انصاف ہے ابا؟ چیز بھی ہماری اور ہمیں بولنے کا بھی حق حاصل نہیں۔ میں ضرور لڑوں گا ان کے خلاف۔ ان کے خلاف کون لڑ پایا ہے میرے بچے؟ ہم کمزور ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ تو نے میٹرک کر لی ہے، یہ بھی تیری ضد تھی۔ وڈیرے سائیں نے بہت منع کیا تھا کہ تمہیں نہ پڑھاؤں، پر میں نے کہا بچہ ہے، ضد کرتا ہے۔ اب میں تمہیں شہر کیسے بھیجوں؟ میرے پاس کہاں سے رقم آئے گی؟ ابا، مجھے شہر جانے دے، میں مزدوری کر لوں گا، پر مجھے ایک بار شہر جانے دے۔ معلوم نہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ کافی پیراگراف یہاں نہیں ہیں، کیونکہ اب ایک کاغذ پر کچھ تفصیلات درج ہیں، جن کا مختصراً احوال یہ ہے کہ وہ لڑکا شہر کے کسی سرکاری کالج میں داخلہ لے لیتا ہے اور کالج کی سیاسی تنظیم کا رکن بن جاتا ہے۔ نہ صرف جگہ جگہ انقلابی تقریریں کرتا دکھائی دیتا ہے، بلکہ اخبارات میں ظلم و جبر کے نظام کے خلاف کالم بھی لکھتا ہے۔ ایک پیراگراف میں اس کی محبت کا بھی ذکر ہے، لیکن تفصیلات درج نہیں۔ اب اس سے آگے کیا ہوتا ہے؟ مجھ سے اس انقلابی نوجوان کی کہانی گم ہو گئی ہے۔ افسوس، اب سونا چاہیے کہ کہانی تو گم ہو گئی ہے اور مجھے نیند آ رہی ہے اور میں سو گیا۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ اس وقت بھلا کون آ سکتا ہے؟ کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں آ گئے؟ لیکن چور ڈاکو تو دستک دے کر تھوڑی آتے ہیں۔ کون ہے؟ میں ہوں۔ کون میں؟
میں وہ نوجوان جس کی کہانی تم لکھ رہے تھے۔ کون؟ میں سمجھا نہیں۔ میں وہ انقلابی نوجوان جس کی کہانی تم سے گم ہو گئی تھی۔ تم تم یہاں کیسے؟ سوال کم کرو اور دروازہ کھولو، میرے پیچھے پولیس لگی ہے۔ پولیس؟ پولیس کیوں؟ میں بتا دوں گا لیکن تم دروازہ تو کھولو۔ نہیں، پہلے بتاؤ۔ وہ مجھے پکڑ لیں گے، دیکھو دروازہ کھولو۔ نہیں، میں دروازہ نہیں کھولتا، تمہارے پاس پستول بھی ہوگی۔ میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں، اب کھولو۔ لیکن پولیس نے میرے گھر کی تلاشی لی تو میں پکڑا جاؤں گا۔ تم کتنے ڈرتے ہو؟ ہاں میں ڈرتا ہوں۔ ڈرپوک آدمی، پھر انقلابی لوگوں کی کہانیاں کیوں لکھتے ہو؟ نکالو مجھے اس کہانی سے، میں نہیں آتا تمہاری کہانی میں۔ وہ کہانی ویسے بھی مجھ سے گم ہو گئی ہے۔ دروازہ کھولو، وہ مجھے پکڑ لیں گے اور میں شاید پھر تمہیں کبھی نہ ملوں۔ آج کل ہر انقلاب پسند گم ہو جاتا ہے، اسے کالے پہاڑوں کے پیچھے بہتے دریا میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ مجھے بھی پھینک دیں گے۔ خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ نہیں نہیں، میں نہیں کھول سکتا، پولیس مجھے بھی پکڑ لے گی۔ آہ، تم کتنے ڈرپوک ہو۔ میرا ساتھ دو، ہم انقلاب لائیں گے۔ پہلے میں صرف اپنی لڑائی لڑ رہا تھا، لیکن اب میری لڑائی ظلم کی چکی میں پستے ہوئے ہر آدمی کی لڑائی ہے۔ بہت دکھ کی بات ہے کہ یہاں زیادہ تر لوگ تمہاری طرح ڈرپوک ہیں۔ وہ فقط باتیں کرتے ہیں، ساتھ نہیں دیتے۔ مجھے افسوس ہے، اور وہ دیکھو پولیس اس گلی میں پہنچ گئی ہے۔ انسپکٹر صاحب ادھر دیکھیے، میں یہاں ہوں، مجھے گرفتار کر لیں۔ صاحب جی سنتے ہیں، 10 روپے والی روٹی 12 کی ہو گئی ہے، مجھے 2 روپے اور دے دیں۔ صاحب جی، صاحب جی آپ سو رہے ہیں؟ کون ہے؟ کون ہے؟ میری آنکھ کھل گئی۔ تم کون ہو؟ جی میں فقیرنی، جس کو آپ نے 10 روپے دیے تھے۔ وہ پولیس کہاں ہے؟ کون سی پولیس صاحب؟ وہ جو ایک لڑکے کو پکڑ کر لے جا رہی تھی۔ وہ تو جی پچھلی گلی میں کسی کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ روکو انہیں۔ صاحب پیسے دے دیں، روٹی لینی ہے۔ یہ لے تم 10 روپے اور دفع ہو جاؤ۔ ٹھہرو، وہ کس طرف جا رہے تھے؟ وہ جی 3 نمبر گلی میں تھے۔ میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کہانی اور کردار دونوں گم ہو گئے تھے۔